نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کیسے ہوا، کس نے پڑھایا، تاکہ ہمارے ذہن جو ہیں اس معاملے کے اندر صاف ہو جائیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، جو موت اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف اشارہ کر دیا تھا، بلکہ صراحتاً ارشاد فرما دیا تھا کہ انک میت و انہم میتون، کہ آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت آنے والی ہے اور ان پر بھی موت آنے والی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے اور اللہ رب العزت کا طریقہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اسی طرح اس دنیا کے آخری انسان تک، سب کے لیے اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے اور پھر اللہ رب العزت ہی موت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مارتا بھی ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو موت لکھی تھی وہ موت آ چکی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا آپ کے کپڑوں سمیت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تعلیمات دی تھیں اپنی زندگی کے اندر اپنی موت سے قبل۔ انہی تعلیمات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو آپ کے حجرہ میں ہی رکھ دیا گیا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جانا تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ نبی کی شان یہ ہے کہ جہاں پر نبی کی موت آئے وہیں پر اس کو دفن کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت چونکہ حجرہ عائشہ کے اندر آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آئی، تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کھودی گئی اور وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا۔ لیکن دفنانے سے پہلے نماز جنازہ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے متعلق جس طرح آپ نے بھی اپنے سوال میں اشارہ کیا، لوگ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور بڑے عجیب عجیب شبہات اور اعتراضات پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی۔ کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی جیسے کہ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 11052 11052، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو عصیب یا ابو عصیم، یعنی آخر میں با ہے یا آخر میں میم ہے، ابو عصیب یا ابو عصیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کرنے والوں میں شامل تھے۔ صحابہ کرام نے آپس میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں؟ تو کسی نے یہ کہا کہ ادخلوا ارسالا ارسالا، کہ تم اس حجرہ میں داخل ہو گروہ در گروہ، یعنی چھوٹے چھوٹے گروہ بن کر 2-4 افراد مل کر تم حجرے کے اندر داخل ہو ایک دروازے سے، اور پھر نماز جنازہ پڑھ کر دوسرے دروازے سے نکل جاؤ۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا اور اسی طرح باقی ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے وہ بہت چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت رکھی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں لوگ نہیں جا سکتے تھے، تو چھوٹے چھوٹے گروہ بن کر وہ گروہ جو ہے وہ اندر داخل ہوتے ایک دروازے سے، اور اندر جا کر وہ انفرادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھتے اور پھر دوسرے دروازے سے وہ نکل جاتے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جو ہے وہ باقاعدہ کسی ایک امام نے تمام مسلمانوں کو، تمام صحابہ کرام کو باجماعت نہیں پڑھائی۔ کسی ایک امام نے باقاعدہ طور پر، جس طرح کہ عموماً ہوتا ہے کہ ایک شخص امام بنتا ہے اور دیگر جنازہ پڑھنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے اس کے پیچھے صفیں بناتے ہیں اور پھر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں میت کی، تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ باجماعت ادا نہیں کی گئی، انفرادی طور پر ادا کی گئی۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں
اہل علم نے کئی حکمتیں ذکر کی ہیں، یہ کئی اسباب ذکر کیے ہیں کہ باجماعت نماز جنازہ کیوں ادا نہیں کی گئی اور انفرادی طور پر نماز جنازہ کیوں ادا کی گئی۔ ان اسباب میں سے ایک سبب جو تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے وصیت کی تھی صحابہ کرام کو کہ میری نماز جنازہ تم انفرادی طور پر ادا کرنا، لیکن یہ جو چیز ہے یہ کسی مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے قبل باقاعدہ وصیت کی ہو کہ میری نماز جنازہ اس طرح سے ادا کرنا انفرادی طور پر۔ اس بارے میں کوئی صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا سبب جو ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، اور وہ بڑا وجیح سبب ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہی گہری اور شدید محبت تھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، چھوٹی سے چھوٹی سنت کی بھی وہ پیروی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی، اور صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ تھا وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ تھا، آنکھوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ احترام تھا۔ تو ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی برکت حاصل کر سکے۔ چنانچہ بالکل یہی طریقہ اختیار کیا گیا کہ 2-4 افراد اندر داخل ہوتے اور وہ کھڑے ہو کر الگ الگ انفرادی طور پر نماز جنازہ ادا کرتے، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر، اور یہی اصل میں ان کا مقصد تھا کہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کا قرب حاصل کرتے ہوئے، آپ کی برکت حاصل کرتے ہوئے، ہم میں سے ہر شخص کو یہ شرف حاصل ہو کہ آپ کے قریب کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کریں۔ تو ایک یہ سبب ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ امامت یعنی باجماعت جو ہے وہ نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی، کیونکہ صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اگر باجماعت نماز جنازہ ادا ہوتی تو بہت سارے صحابہ کرام جو بہت پیچھے ہوتے، اور ان میں سے ہر ایک کو پھر دکھ ہوتا، ان کو غم ہوتا کہ آج آخری وقت کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل نہیں ہوا ہے۔ ایک تو یہ سبب ذکر کیا گیا ہے اور بڑا ہی وجیح سبب ہے۔ تیسرا سبب جو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی بہت ہی وجیح ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری زندگی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، مقتدی بن کر نماز پڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کبھی کسی صحابی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو اور وہ نماز پڑھائے۔ ہاں، بعض اوقات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھا سکتے تھے تو آپ کی اجازت کے ساتھ، بلکہ آپ نے نام لے کر کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر باجماعت نماز پڑھائیں۔ تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ تو زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کسی صحابی کو جرت نہیں ہوئی، ہیبت اور تعظیم اتنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ آپ کی موجودگی میں وہ مصلی پہ کھڑا ہو۔ تو بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آنے کے بعد بھی کسی ایک صحابی کو جرت نہیں ہوئی آپ کی تعظیم اور آپ کی ہیبت کی بنا پر کہ وہ آپ کی نماز جنازہ کے لیے امام بنے۔ امام بننے کی جرت ہی کسی کو پیدا نہیں ہوئی۔ چنانچہ یہی باہمی مشاورت کے ساتھ یہی بات طے ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جو ہے وہ انفرادی طور پر ادا ہو اور باجماعت نہ ہو۔ ویسے بھی آپ کو یہ ایک مسئلہ بتاتا چلوں کہ نماز جنازہ جو ہے نا، اس کی صحت اور اس کی درستگی کی شرطوں میں سے شرط نہیں ہے کہ نماز جنازہ باجماعت ہو، یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز جنازہ باجماعت ہو اور لوگ باجماعت مل کر کے اس میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یہ بالکل یہ افضل ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے۔ شرط نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چونکہ یہ فرض کفایہ ہے تو اگر ایک شخص بھی اگر
نماز جنازہ انفرادی طور پر ادا کر لے تو یہ فرض کفایہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں ترغیب دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان نماز جنازہ میں شریک ہوں اور اس کی تدفین میں شریک ہوں، اس کا ثواب بھی باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن اگر کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ زیادہ لوگ نہ ہوں یا وہ ادا نہ کر سکتے ہوں، ایک ہی شخص اگر نماز جنازہ ادا کرے اور پھر اس میت کو دفنا دیا جائے تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے، تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ چیز کافی ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔